السلام علیکم ناظرین کرام، ٹائم لائن سنیمیٹک چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، جہاں ایک طرف کرولش اورحان سیریز اپنی فینس کے لیے بگڑی ہوئی کہانی اور غم کی خبریں لے کر آ رہی ہیں، وہیں دوسری طرف فتح لار سلطان سیریز ہر ایک قسط کے بعد ایک نئی قسط اور ایک نئی کہانی لے کر سامنے آ رہی ہے۔ ناظرین کرام، فتح لار سلطان سیریز کی رائٹر ٹیم کو واقعی سلام ہے، کیونکہ صرف ایک ہی قسم میں انہوں نے کہانی کو پرانی کہانی سے نکال کر مکمل طور پر نئی کہانی میں تبدیل کر دیا، اور ہمیں ایک ہی قسم میں کئی تاریخی چہرے نظر آئی۔ اور ناظرین کرام، جیسا کہ فتح لار سلطان سیریز میں ابھی تک غالباً کوئی ایسا کردار نہیں جسے مکمل اسکرین ٹائم نہ ملا ہو، چاہے وہ دشمن ہو یا ہیرو۔ اس بار بھی بالکل پرانی طرز عمل کو فالو کرتے ہوئے ہمیں نئی کرداروں کی شاندار انٹری اور زبردست اداکاری دیکھنے کو ملی۔ اور ناظرین کرام، شہاب الدین پاشا کی شہادت بھی ہمیں دیکھنے کو ملی، جو ایک انتہائی دکھ بھری اور سنجیدہ ماحول میں ہوئی۔ لیکن ناظرین کرام، شہاب الدین پاشا کی شہادت کے بعد سیریز کا اسکرپٹ اس لیول پر پہنچ چکا ہے جس کے بارے میں شاید کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب فتح لار سلطان سیریز اپنی سنہری دور میں داخل ہونے والی ہے، تو اب یہ سب کچھ کیسے ہوگا اور سیریز کی سینیریوز آگے چل کر کیسے ہوگی، یہ سب کچھ ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے۔ ناظرین کرام، اگر پچھلے قسط کی ریویو پر بات کی جائے تو پچھلی قسط پہلی تو اپنی پرانی کہانی سے شروع ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ وہ ایسی لیول پر پہنچ گئی جہاں سب کچھ مکمل طور پر بدل گیا۔ ناظرین کرام، اسٹیفن توماسچچ اور رادو دی ہینڈسم کی انٹری کے ساتھ ساتھ ہمیں نئی لوکیشن دیکھنے کو ملی، اور ساتھ ہی ساتھ نیا میوزک بھی سننے کو ملا، جس کی وجہ سے مداحوں کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ کوئی بالکل نئی سیریز دیکھ رہی ہو۔ ناظرین کرام، اسٹیفن توماسچچ اور رادو دی ہینڈسم اور ملیکا کیترینا کے ساتھ ساتھ میں نے ولاد اور رادو دی ہینڈسم کی والدہ پر تاریخی ویڈیوز بھی چینل پر بنائی ہیں، تو آپ لوگ چینل پر وزٹ کر کے وہ ویڈیوز ضرور دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسٹیفن توماسچچ اور ولاد کو ملا کر سیریز نے ایک ایسی کہانی ترتیب دی ہے جو ایک طرف تاریخی ہے اور دوسری طرف انتہائی سنسخیز بھی ہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں نے پچھلے قسط میں شہاب الدین پاشا کی شہادت دیکھی، یہ ایک طرف سے تاریخی بھی تھا اور دوسری طرف سے سنسخیز بھی۔ اب ناظرین کرام، شہاب الدین پاشا تو قسطنطنیہ کی فتح کے سال وفات پا گئی تھی، لیکن یہاں ہمیں ولاد کے ساتھ وہ تاریخی کہانی دکھائی گئی جو ولاد اور سلطان محمد فاتح کی دشمنی کی ایک اہم وجہ بنی تھی۔ ناظرین کرام، جب ولاد پر ٹیکس بڑھایا گیا تو اس نے سلطان محمد فاتح کی ایک ایلچی کو قتل کر دیا تھا، لیکن تاریخ میں یہ واضح نہیں کہ وہ ایلچی کون تھا۔ لیکن ناظرین کرام، فتح لار سلطان سیریز کے پروڈیوسر نے اس معاملے کو تھوڑا بڑا چڑھا کر اس لیے دکھایا تاکہ فینس کو نئی بادشاہ اسٹیفن توماسچچ کی طاقت اور بہادری دیکھنے کو ملے۔ مطلب ناظرین کرام، ہم کئی اقساط سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب کافر ایلچی سلطان کے دربار میں آتی ہے تو انہیں کچلایا جاتا ہے، لیکن جب مسلمان ایلچی کافروں کے دربار میں جاتے ہیں تو کافر خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو تاریخی حقیقت ہے کہ سلطان محمد فاتح سے لوگ اس وقت اتنے ڈرتے تھے کہ اگر کسی گھوڑے پر سلطان کا چاقو بھی ہوتا تو ہزاروں کافر موجود ہونے کے باوجود کوئی اس گھوڑے کو ہاتھ نہیں لگا پاتا۔ لیکن اگر ڈرامے میں اس بار بھی ایسے ہی دکھایا جاتا تو سب سے پہلے ہم ولاد کی تاریخی کہانی نہیں دیکھ پاتے اور کہانی بالکل پہلی جیسی محسوس ہوتی۔ اس لیے اس سین کو اس انداز میں دکھایا گیا کہ وہ سین تاریخی بھی ہو اور سنسخیز بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں شاندار طریقے سے شہاب الدین پاشا کی الوداعی بھی دیکھنے کو ملی۔ ناظرین کرام، اس سنسخیز سین کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسٹر کی رات کے وہ مناظر دیکھنے کو ملی جہاں ولاد ڈریکولا نے اپنی جاگیرداروں کو قتل کیا اور انہیں امپلیمنٹ کی سزا دی۔ ناظرین کرام، جب میرے سامنے وہ امپلیمنٹ والا سین آیا تو میں خود ڈر گیا تھا اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں وقت میں پیچھے جا کر اسی جگہ موجود ہوں۔ ناظرین کرام، ولاد ڈریکولا واقعی کوئی عام دشمن نہیں بلکہ وہ دشمن ہے جسے اس سیریز کے ختم ہونے کے بعد بھی کافی عرصے تک یاد رکھا جائے گا۔ اس وقت کا سین اتنا خوفناک اور سنسخیز تھا کہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، اور تو اور ولاد کا اس سے پہلے والا سین جہاں ولاد نے فل کانفیڈنس کے ساتھ انٹری ماری، اپنے جاگیرداروں کے پاس بیٹھا اور اس وقت ان سے بالکل دوستانہ انداز میں بات کر رہا تھا، جبکہ بیک گراؤنڈ میوزک کمال کا تھا، اور پھر ڈریگن کی طرح اشارہ کر کے اپنے لوگوں کا قتل عام کیا۔ اور ناظرین کرام، ہمیں ملیکا کیترینا کی انٹری اور ان کی کردار کو بھی واضح انداز میں دکھایا گیا،
جو واقعی ایک بڑی بات ہے۔ ناظرین کرام، آپ میں سے بہت سارے لوگوں کا یہی سوال ہے کہ سلطان محمد فاتح پہلے حملہ کہاں کرے گا، بوسنیا پر یا والاچیا پر؟ تو ناظرین کرام، تاریخ کے مطابق والاچیا کی مہم 1462 میں ہوئی تھی، جبکہ بوسنیا پر حملہ 1463 کے آس پاس ہوا تھا۔ اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ سلطان محمد فاتح پہلے افلاق کی مہم چلائے گا، اور یہ سیزن صرف افلاق کی مہم کے ساتھ ہی ختم کی جائے گی، اور اگر سیزن 4 آیا تو بوسنیا پر حملہ وہاں دکھایا جا سکتا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اتنی غداری اور خون دینے کے بعد سلطان پوری پاور اور غصے کے ساتھ ولایت پر حملہ کرے گا، اور جب ایک جنگل میں 23,000 سے زیادہ سپاہیوں کی لاشیں عثمانی سلطان دیکھے گا تو سلطان اور بھی غصے میں آ جائے گا، اور ہمیں سیریز میں سلطان محمد فاتح کا مکمل غسیلہ موڈ دیکھنے کو ملے گا۔ ناظرین کرام، نئے ٹریلر میں ہمیں ایک شہزادی بھی دکھائی گئی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ شہزادی کون ہے؟ تو ناظرین کرام، وہ شہزادی دراصل بوسنیا کی ملکہ کاترینیا کی بیٹی ہے، جو آگے جا کر سلطان محمد فاتح کی زوجہ چچک خاتون بنے گی۔ اور ناظرین کرام، اگر آپ نے پچھلی قسط کو غور سے دیکھی ہو تو گلومبیلو میں ایک شخص سلطان کا جاسوس تھا، اور اسی شخص کا ایک ساتھی اس شہزادی کا رائٹ ہینڈ بھی ہے۔ یہ بات ہم نے ملکہ کاترینیا سے سنی تھی، تو ممکن ہے آگے جا کر یہ شہزادی سلطان کے لیے جاسوسی کرے، بالکل ویسی جیسے الپرسلان ڈرامے میں دکھایا گیا تھا کہ سلطان الپرسلان کی محبوبہ نے جاسوسی کی تھی، تو یہاں بھی بالکل ویسا ہی ہوگا۔ خیر ناظرین کرام، یہ تھی ہمارے آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ ملیں گے کسی اور ویڈیو میں۔